اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان نئی قربت پیدا ہو رہی ہے۔ کیا امریکہ انڈیا کے بجائے پاکستان کو اپنی علاقائی حکمت عملی میں آگے لا رہا ہے؟ کیا یہ سب تجارتی کشیدگی ہے یا اس کے پیچھے ایران، افغانستان اور چین کے جغرافیائی پس منظر میں کوئی بڑا کھیل تیار کیا جا رہا ہے؟ مربت اتسو کے دوران عوام نے ایک بڑا پتلا تیار کیا، لیکن یہ پتلا کسی دیو مالے کردار راون کا نہیں تھا بلکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا۔ جلوس کے شرکاء نے اس پتلے کو جلایا اور نعرے لگائے کہ امریکی ٹیرفز ان کی روزی روٹی پر حملہ ہے۔ انڈیا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ احتجاج صرف ایک علامتی عمل نہیں بلکہ ایک واضح پیغام تھا۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انڈیا سے آنے والی اشیاء پر ٹیرف کو دگنا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 50% تک بڑھانے کا فیصلہ بدھ کے روز طے شدہ شیڈول کے مطابق نافذ ہو گیا ہے، جس سے دنیا کی دو سب سے بڑی جمہوریتوں اور اسٹریٹجک پارٹنرز کے درمیان کشیدگی میں اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ بھارت کی روسی تیل کی خریداری کے باعث عائد کیے گئے 25% پیونیٹیو ٹیرفز یعنی سزا دینے والے کے طور پر جو ٹیرفز عائد کیے گئے ہیں وہ ٹرمپ کے پہلے سے لگائے گئے 25% محصولات میں یعنی ٹیرفز میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس طرح مجموعی ٹیرفز کی شرح زیادہ سے زیادہ 50% تک پہنچ گئی ہے، جو ملبوسات، جواہرات اور زیورات، جوتے، کھیلوں کے سامان، فرنیچر اور کیمیکلز جیسی اشیاء پر عائد ہوں گے۔ اس میں آئی ٹی اور ادویات کی جو چیزیں ہیں ان پر یہ ٹیکس نہیں لگے گا۔ یہ شرح امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ عائد کیے گئے ٹیکس میں سے ہے اور برازیل اور چین پر لگنے والے شرح کے برابر ہے۔ یہ تینوں ممالک برکس کے بانی ارکان ہیں۔ اس دوران جرمن اخبار فرانکفرٹ الگمائنے زیتونگ کے مطابق حالیہ ہفتوں میں صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم مودی کو 4 مرتبہ ٹیلی فون کالز کی، لیکن مودی نے کال کا جواب نہیں دیا، جو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی کے دوران ان کے غصے اور احتیاط کی عکاسی کرتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس خبر کی تاحال تردید نہیں کی ہے۔ اور اسی پیش رفت کے دوران انڈیا کی گلیوں اور شہروں میں ایک غیر معمولی منظر دیکھنے کو ملا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق انڈیا کی ریاست مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں روایتی تہوار مربت اتسو کے دوران عوام نے ایک بڑا پتلا تیار کیا، لیکن یہ پتلا کسی دیو مالے کردار راون کا نہیں تھا بلکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا۔ جلوس کے شرکاء نے اس پتلے کو جلایا اور نعرے لگائے کہ امریکی ٹیرفز ان کی روزی روٹی پر حملہ ہے۔ انڈیا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ احتجاج صرف ایک علامتی عمل نہیں بلکہ ایک واضح پیغام تھا کہ انڈیا کے عوام اپنے معاشی خود مختاری پر کسی بھی بیرونی دباؤ کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسی دن ریاست ہریانہ کے شہر حصار میں کانگریس پارٹی کی قیادت میں مظاہرے ہوئے۔ یہاں ہندو تشدد پسند تنظیم بجرنگ گڑھ کے ضلعی کنوینر کے ساتھ دلباغ ہڈا، روی بھوتانی اور سنتوش جون جیسے انتہا پسند لوگوں نے جلوس کی قیادت کی۔ مظاہرین نے امریکی صدر کا پتلا جلایا اور نعرے لگائے کہ انڈین تارکین وطن کو امریکہ سے ذلت کے ساتھ نکالنا قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 13 اگست 2025 کو ملک بھر میں آل انڈیا ٹریڈ یونینز اور کسانوں کی تنظیم سمیوکت کسان مورچہ نے یوم احتجاج منایا تھا۔ دہلی سے کولکتہ اور پٹنہ سے چندی گڑھ تک مزدور، کسان اور عام شہری سڑکوں پر نکلے ہیں۔ ان کے نعروں کا ہدف ایک ہی تھا، ٹرمپ کے ٹیرف انڈیا کے عوام پر حملہ ہے۔ یہ منظر بالکل نیا ہے۔ انڈیا میں امریکہ مخالف جذبات کی تاریخ پرانی ضرور ہے، لیکن کسی امریکی صدر کے خلاف اس طرح براہ راست عوامی رد عمل شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملا ہے۔ اگر ماضی قریب کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 2020 میں کولکتہ میں ٹرمپ کے دورے کے موقع پر طلبہ تنظیموں نے امریکی صدر کا پتلا جلایا تھا، لیکن وہ احتجاج محدود رہا تھا۔ آج کے مظاہرے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ منظم اور مربوط ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عوام اس وقت امریکی صدر کے خلاف سڑکوں پر کیوں نکل رہے ہیں؟ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان نے مکمل اور فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے اور یہ سب امریکی دباؤ کے بعد ممکن ہوا۔
اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے ایک ریلی میں کہا کہ میں نے 7 جنگیں روکی ہیں جن میں انڈیا اور پاکستان کی جنگ بھی شامل تھی۔ انڈیا کی حکومت نے ان دعووں کو سختی سے مسترد کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ آپریشن سندور کسی امریکی ثالثی سے نہیں رکا، یہ انڈیا کی اپنی حکمت عملی اور فوجی کامیابی تھی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی صاف کہا کہ کوئی تیسری قوت اس عمل میں شامل نہیں تھی۔ یہ براہ راست انڈین اور پاکستانی فوجی حکام کے درمیان مذاکرات کا نتیجہ تھا، یعنی یہ جنگ بندی جو ہوئی تھی، ٹرمپ کا اس میں کوئی رول نہیں تھا، ان کا کہنا ہے۔ یہ بیانیہ تضاد دونوں ممالک کے تعلقات میں موجودہ تناؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف ٹرمپ ہیں جو اپنی کامیابی کا کریڈٹ لینے پر مصر ہیں، اور دوسری طرف مودی ہیں جو اپنی خود مختاری برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کم از کم دکھانا چاہتے ہیں۔ حالات اس وقت اور بھی خراب ہو گئے جب امریکہ نے انڈین مصنوعات پر بھاری ٹیرفز عائد کر دیے۔ انڈین برآمدات پر 25% بنیادی ڈیوٹی یعنی ٹیرفز اور روسی تیل خریدنے کی وجہ سے اضافی 25% سزا عائد کی گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین ٹیکسٹائل، ہیرے، لیدر اور سمندری خوراک جیسی صنعتیں سخت دباؤ میں آ گئی ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اس صورتحال پر لکھا کہ مودی اور ٹرمپ کی دوستی اب ایک کڑوا یاد بن چکی ہوئی ہے، یعنی ماضی کی ایک بات رہ گئی ہے، جبکہ رائٹرز نے اسے دہائیوں پرانے تعلقات میں نیا شگاف قرار دیا۔ انڈین روپے پر دباؤ بڑھ رہا ہے، چھوٹے تاجر اور صنعت کار پریشان ہیں، اور بڑے کاروباری طبقے نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوری مالی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ امریکی دباؤ کے اثرات کو کم کیا جائے۔ حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا کرے گی۔ ٹائمز آف انڈیا نے اس صورتحال کو یوں بیان کیا ہے کہ امریکی دباؤ نے انڈیا کو مزید پرعزم کر دیا ہے، وہ اپنی اسٹریٹجک خود مختاری کسی قیمت پر ترک نہیں کرے گا۔ ادھر پاکستان نے بھی ایک نیا کھیل شروع کر دیا ہے۔ حال ہی میں پاکستان نے ایک افغان دہشت گرد کو گرفتار کیا جس پر 2021 کے کابل حملے کا الزام تھا۔ یہ گرفتاری ایسے وقت میں ہوئی جب امریکہ اپنی افواج افغانستان سے نکال چکا تھا اور امریکی صدر حلف لینے والے تھے۔ اس دوران رپورٹ سامنے آئی کہ پاکستان نے ٹرمپ کے خاندان کے کرپٹو کرنسی بزنس کی حمایت بھی کی اور ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد بھی کیا، اس جنگ بندی کے بعد خاص طور پہ۔ اس سے یہ تاثر ضرور ابھرتا ہے کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان نئی قربت پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہ سوال سب کی زبان پر ہے کہ کیا امریکہ انڈیا کے بجائے پاکستان کو اپنی علاقائی حکمت عملی میں آگے لا رہا ہے؟ کیا یہ سب تجارتی کشیدگی ہے یا اس کے پیچھے ایران، افغانستان اور چین کے جغرافیائی پس منظر میں کوئی بڑا کھیل تیار کیا جا رہا ہے؟ یہ سوالات اب ماہرین کر رہے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہیں مختلف تجزیوں میں۔ اس دوران انڈیا میں عوامی احتجاج بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈین عوام امریکہ کے خلاف ایک نئے اعتماد کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں۔ تو دوستو، تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ ایک طرف ٹرمپ اپنے بیانیے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور دوسری طرف مودی اپنی اسٹریٹجک آٹونومی یعنی خود مختاری پر۔ نریندر مودی نے کم از کم یورپین یونین کے لیڈروں کے مقابلے میں اپنی عزت بنائی ہے، لیکن اس کی وجہ سے انڈیا کی معیشت دباؤ میں بھی آ گئی ہے۔ عوام سڑکوں پر ہیں اور انڈیا کا مخالف ملک پاکستان اپنے لیے ایک نئے موقع دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ وقت کرے گا کہ انڈیا دباؤ کے سامنے جھکے گا یا ڈٹ جائے گا، اور کیا امریکہ واقعی اپنی پالیسی کا رخ ہمیشہ کے لیے انڈیا سے ہٹا کر پاکستان کی طرف موڑ دے گا؟ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ معاملہ محض شخصیات کی انا کا نہیں ہے، بلکہ عالمی سیاست کے بڑے توازن میں تبدیلی کا ہے۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔